السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو ریئل سائڈ اسٹوریز۔ امریکہ کے چھوٹے سے قصبے ولو کریک میں ایک پرانی کہانی آج تک کوئی نہیں دہراتا، کیونکہ سب جانتے تھے کچھ دروازے دوبارہ کھلنے کے لیے نہیں ہوتے۔ 4 امریکی نوجوان، ایما، کرس، سارا، رائن۔ ایما دھیمی آواز میں: دوستو، یہ وہی گھر ہے جہاں 1987 میں پوری فیملی غائب ہو گئی تھی، بغیر کسی نشان کے۔ کرس ہنستے ہوئے: او پلیز ایما، بھوت کوئی حقیقت نہیں ہوتے۔ دروازہ خود بخود آواز کے ساتھ کھل جاتا ہے۔ یہ کس نے کھولا؟ کوئی جواب نہیں۔ سارا ٹارچ ایک تصویر پر رکھتی ہے: یہ بچی تو بالکل میری طرح لگ رہی ہے۔ اچانک تصویر میں بنی آنکھیں ہلکی سی حرکت کرتی ہیں۔ سارا چیختی ہے: تم لوگوں نے دیکھا؟ کرس ڈر جاتا ہے: بس ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو جاتا ہے۔ وہ واپس جانا چاہتے تھے مگر اب یہ گھر انہیں جانے نہیں دے رہا۔ دروازے پر خون سے لکھا ہے: نو سارا۔ سارا کپکپاتی آواز میں: میرا نام کیوں؟ ایک پرانا میوزک باکس خود سے بجنے لگتا ہے۔ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی لڑکی کا بھوت نظر آتا ہے۔ بچی بہت آہستہ سے: تم واپس آ گئی۔ رائن بوکھلا جاتا ہے: واپس کیا مطلب؟ بچی سارا کی طرف اشارہ کرتی ہے: وہ میں ہوں۔ 1987 میں ایک خطرناک رسومات کا عمل برے طریقے سے ناکام ہو جاتا ہے اور اس بچی کی روح اس گھر میں قید ہو جاتی ہے۔ ہر 30 سال بعد اسے ایک نیا جسم چاہیے اور اس بار وہ سارا تھی۔ ایما روتے ہوئے کہتی ہے: نہیں، ہم تمہیں اسے لینے نہیں دیں گے۔ بچی کا سایہ لمبا اور ڈراؤنی شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ کرس زور سے دروازہ توڑتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ سب باہر بھاگتے ہیں مگر سارا وہیں رک جاتی ہے۔ گھر میں گونجتی آوازیں: رک جاؤ، تمہارا ٹھکانہ یہیں ہے۔ سارا آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہے: میں تم نہیں۔ وہ میوزک باکس زور سے زمین پر پٹکتی ہے۔ پورا گھر لرزنے لگتا ہے، چیخیں، پھر اندھیرا۔ ایما سانس سنبھالتے ہوئے: سارا، کیا تم ٹھیک ہو؟ سارا آہستہ سے چہرہ اٹھاتی ہے۔ اب سارا کی آنکھیں مکمل طور پر سیاہ ہو چکی تھیں۔ سارا جو اٹھتی ہے اس کی آنکھیں سیاہ ہوئی بھی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ مسکرانے لگتی ہے۔ ایما، کرس اور رائن پیچھے ہٹتے ہیں۔ ایما ڈرتے ہوئے کہتی ہے: سارا، تم وہ نہیں۔ سارا دھیمی مگر ڈراؤنی آواز میں کہتی ہے: وہ سارا یہاں مر گئی، اب اس گھر کی روح نے اسے لے لیا ہے۔ ہوا بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، درختوں کی شاخیں ہلنے لگتی ہیں۔ پھر سارا اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ ایک نئی تختی اس ٹوٹے گھر پر لگتی ہے جس پر لکھا ہے فور سیل، اور سارا کی سیاہ آنکھوں والی پرچھائی کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے۔ Some houses never let their chosen one leave۔ کچھ گھر اپنے منتخب لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتے، یعنی ختم تو ہوتا ہے مگر راز باقی رہتا ہے۔ اگلی صبح پولیس اور میڈیا آتے ہیں۔ سارا زندہ ہوتی ہے لیکن اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ کہتی ہے: مجھے کچھ نہیں پتا، ہم کیوں آئے تھے، میں کون ہوں۔ لیکن جب ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں لائٹ ڈالتا ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھر سے سیاہ نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر اچانک چونک جاتا ہے مگر سارا پھر نارمل ہو جاتی ہے۔ پولیس رپورٹر کہتا ہے: یہ گھر پچھلے 40 سالوں سے لوگوں کو بدل رہا ہے۔
رپورٹر کیمرہ گھر کے دروازے پر فوکس کرتا ہے۔ اس بار دروازے پر نہ خون نہ آواز، بس ایک نیا نام لکھا ہوتا ہے، اگلا کون؟ اور آہستہ آہستہ آواز آتی ہے، کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اگلے شکار کا انتظار کرتی ہیں۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوتا ہے، مگر فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے۔ پولیس اور ایمبولینس گھر کے باہر کھڑے ہیں، ہر طرف خبریں چل رہی ہیں۔ ولو کریک کا ہانٹڈ ہاؤس، پھر سے کارروائی۔ سارا ایک کمبل میں لپٹی بیٹھی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور خوف ہوتا ہے، مگر اس کی آنکھیں کچھ کھویا ہوا راز کہتی ہیں۔ ڈاکٹر اس سے آہستہ سے پوچھتا ہے، سارا، تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا؟ سارا تھکے ہوئے لہجے میں سر ہلاتی ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ہم یہاں کیوں آئے تھے؟ میں کون ہوں؟ ایما لرزتی آواز میں فوراً بولتی ہے، تم ہماری دوست ہو، ہم یہاں ساتھ آئے تھے۔ لیکن سارا بے بس آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں پھر سے سیاہ نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر چونک جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ معمول پر آ جاتی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پولیس کا ایک افسر گھر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یہ گھر پچھلے 40 سالوں سے لوگوں کو بدل دیتا ہے، مگر ہم آج تک نہیں سمجھ سکے آخر کیوں۔ ایما، کرس اور رائن کو ایمبولینس میں لے جایا جاتا ہے اور گھر کے دروازے پر ایک نیا سائن لگتا ہے، فور سیل۔ کمرہ آہستہ آہستہ دروازے سے کھڑکی کی طرف جاتا ہے۔ کھڑکی کے اندر سارا کی سیاہ آنکھوں والی پرچھائی خاموش کھڑی دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کی آواز سرگوشی کی طرح گونجتی ہے، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، میں واپس آؤں گی۔ Some houses don't just hunt, they choose۔ کچھ گھر صرف ڈراتے نہیں، وہ اپنا شکار منتخب کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ولو کریک میں پیش آیا تھا۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔